اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے لیکچر نمبر 14 کی ریویژن اور پریکٹس کلاس میں میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لیکچر نمبر 14 میں مرکب اشاری جو کہ مرکب ناقص کی دوسری قسم ہے اس کو پڑھایا گیا۔ اور مرکب اشاری کہتے کسے ہیں؟ مرکب اشاری ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں۔ جیسا کہ آپ لسان القرآن کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ اور پھر مرکب اشاری کے پارٹس بتائے گئے ہیں، جس طرح مرکب توصیفی کے پارٹس تھے، جس طرح جملہ اسمیہ کے پارٹس تھے، اسی طرح مرکب اشاری کے پارٹس بتائے گئے ہیں کہ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے، اور جس لفظ کی مدد سے اشارہ کیا جاتا ہے وہ تو اسم اشارہ ہی ہوتا ہے۔ گویا اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں۔ اردو میں اس کی ایگزامپلس کچھ دی گئی ہیں، یہ کتاب، وہ کرسی، یہ لڑکے اور وہ لڑکیاں وغیرہ۔ مرکب اشاری کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں جو جاننا ضروری ہیں وہ نیچے درج کی گئی ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ جس طرح اردو اور انگریزی میں اسم اشارہ پہلے آتا ہے، اسی طرح عربی کنسٹرکشن میں بھی اسم اشارہ پہلے ہی آئے گا، اور جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جسے ہم مشار الیہ کہہ رہے ہیں وہ اردو میں بھی، انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی اسم اشارہ کے بعد ہی آتا ہے۔ وہ چند باتیں جو مرکب اشاری بنانے کے لیے جاننی ضروری ہیں، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں۔ دوسری بات، واحد و جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں۔ تیسری بات، مرکب اشاری میں اردو کی طرح عربی میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے، البتہ اس میں اشارہ مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح مرکب توصیفی میں موصوف اور صفت کے درمیان میں مطابقت ہونا ضروری ہے اور اس میں صفت موصوف کو فالو کرتی ہے، اس طرح مرکب اشاری میں بھی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان مطابقت ہونا ضروری ہے۔ ہاں بس فرق یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مشار الیہ تیار کریں، اس کے بعد پھر اس میں اشارہ اس کے مطابق لگائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو میں چونکہ ہم یہ کا لفظ جو ہے وہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو جب اردو سے عربی میں کنسٹرکشن بنائی جاتی ہے تو یہ لفظ سنتے ہی ہم ھذا ہی لگا دیتے ہیں فوراً۔ یہ دیکھیں بغیر کہ مشار الیہ جو ہے وہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو مرکب اشاری کنسٹرکٹ کرنے کا جو آسان فارمولہ بتایا گیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم مشار الیہ کو تیار کریں، اور چونکہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا مشار الیہ کو الف لام لگا کر معرفہ بنائیں۔ الف لام کے بغیر مشار الیہ نہیں لائیں گے۔ جب آپ الف لام والا مشار الیہ تیار کر لیں، اس کے بعد پھر اس کی مناسبت سے اس میں اشارہ استعمال کریں۔ اب رہا اعراب کا مسئلہ، تو اعراب بھی مشار الیہ سے ہی آپ کو واضح کرنا پڑے گا، کیونکہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ تو مبنی ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر دیے گئے پوائنٹس میں پڑھ لیا تھا۔ مشار الیہ اگر مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے تو اس میں اشارہ جو ہے واحد اور جمع والا وہ ایک ہی استعمال ہوگا، کیونکہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہے۔ یہ پوائنٹ اچھی طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سے یہ رزلٹ نکلا ہے کہ جب بھی مرکب اشاری ترکیب میں آپ مرکب اشاری کا اعراب جاننا چاہیں گے تو اعراب کا آپ کو مشار الیہ سے ہی پتہ چلے گا، کیونکہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ تو مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں سے آپ کو اعراب کا پتہ نہیں چل سکے گا۔ رہا مثنیٰ والا کیس، تو مثنیٰ میں آپ کو اسماء اشارہ کے ذریعے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں مرکب اشاری کنسٹرکٹ کرنے کے لیے جو کہ جاننا ضروری تھی۔ ایک آخری پوائنٹ، جیسا کہ آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جو کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ آپ کو ملے گا۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف، اور مشق نمبر 1 ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ تو پہلی کنسٹرکشن لکھی ہوئی ہے جی یہ آدمی، تو اس میں سب سے پہلے جو ہے آدمی مشار الیہ ہے، اس کو تیار کیا جائے گا۔ آدمی کے لیے رجل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا رجل پر ال داخل کر کے الرجل بنائیں گے، اور الرجل کو ہم مرفوع رکھیں تو یہ بن جائے گا الرجل، اور الرجل واحد مذکر ہے لہٰذا قریب والا اشارہ ھذا لگایا جائے گا اور یہ بن جائے گا ھذا الرجل۔ الگ الگ پڑھیں گے تو ھذا الرجل اور ملا کر پڑھیں گے تو ھذا الرجل، اور یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ مرفوع فارم میں ہوگی۔ اگر منصوب میں بنانا چاہتے ہیں اسے
تو حاضر رجلا ہو جائے گی اور مجرور میں حاضر رجلی ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں آپ کو مشار الیہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ اسماء اشارہ تینوں کنسٹرکشن میں آپ کو حاضہ ہی ملے گا۔ دوسری کنسٹرکشن ہے وہ لڑکا، اس کے لیے ہم مشار الیہ لڑکا تیار کریں گے جو کہ الولد ہوگا۔ الولد کو مرفوع رکھیں گے تو الولد ہو جائے گا، اور دور کا اشارہ واحد مذکر کے لیے ذالک لگے گا، لہٰذا کنسٹرکشن بن جائے گی ذالک الولد۔ اب میں ساری کنسٹرکشن جو ہیں آپ کے سامنے مرفوع ہی بناؤں گا، آپ اپنی پریکٹس کے لیے انہیں منصوب اور مجرور بھی بنا سکتے ہیں۔ اگلی کنسٹرکشن ہے یہ دو معلم، اس میں مشار الیہ دو معلم ہیں، لہٰذا المعلمانی، اور اس کے لیے اشارہ جو ہے وہ حاضانی کا لگ جائے گا، یہ بن جائے گا حاضان المعلمانی۔ وہ دو معلمات، المعلمتانی ہمارا مشار الیہ ہے، اور تانکہ کا اشارہ لگ جائے گا دور کے لیے، اور بن جائے گی کنسٹرکشن تانک المعلمتانی۔ اگلی کنسٹرکشن ہے یہ لڑکے، الاولاد مشار الیہ، اور اس کے لیے اشارہ ہاؤلائی، تو ہاؤلائی الاولاد، وہ عورتیں، اولئک النساء، یہ کتاب، حاضل کتابو۔ قرآن مجید میں یہ کتاب کے لیے آپ کو سورۃ البقرہ میں جو کنسٹرکشن ملتی ہے وہ ملتی ہے ذالک الکتاب۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ عربی زبان کی یہ خوبصورتی ہے یا فصاحت ہے کہ عربی زبان میں کسی قریب کی چیز کے لیے جو عظیم ہو دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اردو زبان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی لہٰذا ترجمہ اردو کے مطابق کیا جائے گا، اس لیے آپ کو سورۃ البقرہ میں ذالک الکتاب کا ترجمہ جو ہے وہ یہ کتاب ہی ملتا ہے۔ اگلی کنسٹرکشن ہے وہ کھڑکیاں، اس میں کھڑکیاں جو ہیں وہ مشار الیہ ہے، اور ہم نے پچھلے لیکچر میں نوافذ عربی سیکھی تھی کھڑکیوں کی، تو ان نوافذ، اور چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا اشارہ جو ہے وہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا، اور ہم کہیں گے تلک النوافذ۔ یہ کتابیں، الکتب مشار الیہ ہے اور اس کے لیے اشارہ لگ جائے گا حاضہ، کیونکہ کتابیں غیر عاقل کی جمع ہے، حاضہ الکتب۔ یہ شہر، حاضل البلد، وہ نیک لڑکا۔ اب اس کنسٹرکشن میں آپ دیکھیں یہ مرکب ودن مرکب ہے، یعنی مین مرکب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے مرکب اشاری، اور مرکب اشاری میں جو مشار الیہ ہے وہ مرکب توصیفی ہے۔ تو پہلے ہم مرکب توصیفی جو اندر والا مرکب ہے اس کو کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں، وہ ہے نیک لڑکا، اور چونکہ ہم نے اسے مشار الیہ کی جگہ پہ رکھنا ہے لہٰذا معرفہ کنسیڈر کریں گے، الولد الصالح بن گیا، اور اس کے مطابق جب اشارہ لائیں گے تو وہ بن جائے گا ذالک الولد الصالح۔ اگلی کنسٹرکشن ہے وہ اونچے پہاڑ، تو اس میں ہم اونچے پہاڑ کو پہلے کنسٹرکٹ کریں گے، اور یہ بن جائے گی آپ کی عربی الجبال الشامخۃ، اور پھر اس کے لیے اشارہ تلکا کا لگے گا کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا کنسٹرکشن بن جائے گی تلک الجبال الشامخۃ۔ اگلی کنسٹرکشن ہے یہ امن والا شہر، یہ بھی مرکب ودن مرکب کی ایگزامپل ہے، اس میں امن والا شہر کو ہم پہلے کنسٹرکٹ کر لیں گے جو کہ البلد الامین بن جائے گی، اور اس کے لیے اشارہ پھر واحد مذکر کا لگے گا حاضہ، اور یہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو جائے گی حاضہ البلد الامین۔ اور سورۃ 3 میں آپ کو یہ کنسٹرکشن جو ہے مجرور فارم میں نظر آئے گی حاضہ البلد الامین۔ تو دیکھیں آپ کو پتہ چل رہا ہے مشار الیہ سے نہ کہ اشارے سے۔ آخری کنسٹرکشن ہے اس ایکسرسائز کی یہ دنیاوی زندگی، یہ بھی مرکب ودن مرکب کی ایگزامپل ہے، اس میں دنیاوی زندگی کو ہم پہلے کنسٹرکٹ کریں گے جو کہ مرکب توصیفی ہے، اور یہ بن جائے گا الحیات الدنیا، اور اس کے لیے پھر اشارہ لگے گا واحد مؤنث کا حاضہ، تو حاضہ الحیات الدنیا۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ جو الفاظ لکھنے میں الف پر ختم ہوتے ہیں، پورا الف ہو یا الف مکسورہ یعنی چھوٹا الف ہو جو کہ یہاں پر لکھا جاتا ہے، وہ الفاظ بھی مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں فارمز میں ایک جیسے ہی لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ ہاں یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا کہ یہ مبنی نہیں ہوتے لیکن مبنی کی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ مشق نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ خالی جگہ میں مناسب اس میں اشارہ قریب استعمال کریں، تو اشارے کے لیے جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہے اور مشار الیہ دیا گیا ہے، تو پہلی کنسٹرکشن میں الجدار مشار الیہ لکھ دیا گیا ہے۔ الجدار واحد ہے، مذکر ہے، لہٰذا اس کے لیے اشارہ جو ہے قریب والا حاضہ استعمال ہوگا، اور یہ کنسٹرکشن بن جائے گی حاضل جدار۔ دوسری میں القلب مشار الیہ ہے اور اس کے لیے قریب کا اشارہ حاضہ استعمال ہوگا کیونکہ القلب جو ہے یہ واحد مذکر ہے۔ تیسری کنسٹرکشن ہے جس میں مشار الیہ ہے السیارۃ، السیارۃ واحد مؤنث ہے لہٰذا اشارہ استعمال ہوگا حاضہ، اور یہ بن جائے گی کنسٹرکشن حاضہ السیارۃ۔ چوتھی میں مشار الیہ ہے الغرفتانی، یہ مثنیٰ مؤنث ہے لہٰذا اشارہ بھی مثنیٰ مؤنث کا ہاتانی استعمال ہوگا، ہاتان الغرفتانی۔
5ویں خالی جگہ ہے جس میں مشار الیہ ہے الدرسانی جو کہ مثنیٰ مذکر ہے، اس کے لیے اشارہ ہازانی کا لگے گا اور کنسٹرکشن بن جائے گی ہازان الدرسانی۔ اگلی کنسٹرکشن میں المسلمون مشار الیہ ہے جو کہ جمع مذکر ہے اور اس کے لیے اشارہ جو ہے وہ ہاؤلائی لگے گا، اس لیے کہ مشار الیہ جو ہے وہ عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی نہیں، تو ہاؤلائی المسلمون۔ الابواب مشار الیہ اگلی کنسٹرکشن میں غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اشارہ واحد مؤنث کا لگے گا، حاذہ الابواب۔ البنات عاقل کی جمع مکسر ہے، لہٰذا اشارہ جو ہے وہ ہاؤلائی ہی لگے گا، ہاؤلائی البنات۔ 9ویں کنسٹرکشن میں السرر غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اشارہ واحد مؤنث کا لگے گا، حاذہ السرر۔ اور 10ویں کنسٹرکشن میں مشار الیہ کی جگہ پر مرکب توصیفی لکھا گیا ہے، البلد الامین، اور اس کے لیے اشارہ جو ہے وہ موصوف کے مطابق حاذا لگے گا کیونکہ البلد جو ہے وہ واحد مذکر ہے اور کنسٹرکشن بن جائے گی حاذا البلد الامین۔ مشق نمبر 3 ہے خالی جگہ میں مناسب اسم اشارہ بعید استعمال کریں۔ پہلی کنسٹرکشن میں الطالب مشار الیہ جس کے لیے ذالکہ کا اشارہ استعمال ہوگا، ذالک الطالب۔ دوسری میں الطلاب طالب کی جمع ہے لیکن چونکہ عاقل کی جمع ہے لہٰذا اولئک الطلاب بن جائے گا۔ تیسری میں النجوم غیر عاقل کی جمع ہے، نجم کی اشارہ دور کا تل کا استعمال ہوگا، واحد مؤنث کا، تلک النجوم۔ چوتھی میں المسجد واحد مذکر ہے لہٰذا اشارہ ذالکہ کا لگے گا، ذالک المسجد۔ 5ویں میں المدرسۃ واحد مؤنث ہے لہٰذا اشارہ تل کا لگے گا اور کنسٹرکشن بن جائے گی تلک المدرسۃ۔ 6ٹھی خالی جگہ میں البنت جو ہے یہ مشار الیہ ہے جس کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا تل کا لگے گا اور کنسٹرکشن بن جائے گی تلک البنت۔ 7ویں میں السیارتان مثنیٰ مؤنث مشار الیہ ہے لہٰذا دور کا اشارہ تانکہ کا لگے گا اور یہ بن جائے گی کنسٹرکشن تانکہ السیارتان۔ 8ویں کنسٹرکشن میں المدرسات عاقل کی جمع ہے لہٰذا اشارہ جو ہے اولئک ہی لگے گا، اولئک المدرسات۔ اور 9ویں کنسٹرکشن میں الدار مشار الیہ واحد مؤنث ہے لہٰذا اشارہ تلکہ کا لگے گا اور کنسٹرکشن بن جائے گی تلک الدار۔ اور آخری کنسٹرکشن جس میں مشار الیہ البیوت غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا اشارہ واحد مؤنث کا لگے گا جو کہ تلکہ ہوگا اور کنسٹرکشن بن جائے گی تلک البیوت۔ جو ہماری مرکب اشاری کی ایکسرسائزز جو ہیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید سے کچھ ایگزامپلز مرکب اشاری کی، اور آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا کہ مرکب اشاری میں آپ نے اعراب پہچانا ہے مرکب اشاری کا، اور مرکب اشاری کا اعراب جو ہے وہ آپ نے مشار الیہ سے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اگر اشارہ واحد یا جمع کا لگا ہوا ہے تو وہ چونکہ مبنی ہوتا ہے لہٰذا آپ کو پہچاننے میں پریشانی ہوگی۔ تو پہلی ایگزامپل آپ کے سامنے آ رہی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 31 میں۔ یہاں پر آپ دیکھیں حاذا الغرابی مرکب اشاری استعمال ہوا ہے، تو حاذا الغرابی میں الغراب جو ہے وہ مشار الیہ ہے اور اس کے لیے اشارہ واحد مذکر کا لگا ہوا ہے حاذا، اور اعراب میں یہ جو کنسٹرکشن ہے یہ مجرور ہے اس لیے کہ الغراب جو ہے واحد مذکر ہے اور واحد مذکر جو ہے مجرور زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ دوسری ایگزامپل میں آپ دیکھیں حاذا القرآن مرکب اشاری آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے اس لیے کہ القرآن جو ہے مشار الیہ وہ مرفوع ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ واحد اور جمع مکسر اسماء چاہے وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہوں مرفوع پیش کے ساتھ، منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگلی کنسٹرکشن میں آپ دیکھیں سورہ یونس کی حاذا الوعد میں آپ کو مرفوع نظر آ رہی ہے کنسٹرکشن، اس لیے کہ الوعد کا لفظ جو ہے وہ مرفوع ہے اور مذکر ہے، واحد ہے، اس لیے حاذا کا اشارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں حاذا القرآن آپ کو منصوب مرکب اشاری نظر آ رہا ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں حاذا البلد بھی منصوب کنسٹرکشن ہے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل میں حاذا القرآن پھر منصوب کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے، اور ساتھ ہی اسی سورہ مبارکہ کی آیت میں حاذا القرآنی مجرور کنسٹرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کی آیت میں حاذا الرسولی مجرور کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے، اور سورہ سجدہ کی آیت میں حاذا الفتح مرفوع کنسٹرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سورہ نجم میں حاذا الحدیثی مجرور، سورہ قریش میں حاذا البیتی مجرور، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں حاذہ الشجرۃ منصوب کنسٹرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اشارہ حاذہ کا اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مشار الیہ جو ہے وہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد حاذہ القریۃ یہ بھی منصوب کنسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں، حاذہ الحیات الدنیا، یہاں پر آپ پوری کنسٹرکشن بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ مرکب اشاری میں مشار الیہ جو ہے مرکب توصیفی ہے جو کہ الحیات الدنیا ہے، اور میں نے جو بات آپ کو بتائی تھی نا کہ وہ الفاظ جو کہ الف پر ختم ہو
لکھنے میں اور پڑھنے میں یا سننے میں وہ مرفوع منصوب اور مجرور ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں. تو الحیاتی مجرور ہے اور الدنیا بھی مجرور ہے کیونکہ صفت ہے الحیاتی کی، لہٰذا الحیاتی دنیا مرکب توصیف ہو کے مشار الیہ بن گیا اور حاضی ہی اس کے لیے اسم اشارہ استعمال ہوا ہے. اگلی کنسٹرکشن میں حاضی الانعامی جو ہے، اس میں الانعام یہ غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اشارہ واحد مؤنث کا آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح حاضی التماثیلو، اس میں التماثیل جو ہے التمثیل کی جمع ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اشارہ واحد مؤنث آپ کو نظر آ رہا ہے. اگلی اگزامپل میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 91 میں حاضی البلدتی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مجرور کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے، اور سورۃ الطور میں حاضی النارو آپ مرفوع کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں. سورۃ النساء میں آپ کو جمع کی کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے مرکب اشاری میں ہؤلاء القومی جو کہ مجرور فارم میں ہے، اور دور کے اشاروں کو استعمال کرتے ہوئے کچھ کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، جس میں ذالک الکتاب مرفوع، ذالک الفضل مرفوع، ذالک الامر منصوب، ذالک الیومی مجرور اور ذالک الیوم مرفوع کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ رہی ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت جو کہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، اس میں تلک رسل آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ واحد کنسٹرکشن ہے جس پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ الرسل تو عاقل کی جمع ہے لیکن اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا کیوں استعمال کیا گیا. تو یہ ایک ایکسیپشن کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ایسی ایگزامپل قرآن میں دوسری آپ کو نہیں ملے گی، اور اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں. ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر الرسل جو ہے یہ جماعت ان کی تعویل میں ہے، اس اعتبار سے اشارہ جو ہے واحد مؤنث کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی تلکل جماعتو، یعنی یہ جماعت جو کہ رسولوں کی ہے. اس کا ایک جواب تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اور دوسرا جواب جو ایکسیپشن کے طور پر اسے آپ سمجھ سکتے ہیں. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 101 میں تلک القریٰ آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ القریٰ القریہ کی جمع ہے، لہذا اشارہ واحد مؤنث کا لگا ہوا ہے. سورہ مریم میں تلک الجنت مرفوع کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے مرکب اشاری کی، اور سورۃ القصص میں تلک الدار الاخرۃ مرکب ودن مرکب جس میں مرکب اشاری استعمال ہوا ہے، اور مرکب اشاری میں مشار الیہ جو ہے وہ مرکب توصیفی ہے الدار الاخرۃ، اور الدار چونکہ مؤنث ہے لہذا اس کی صفت دیکھیں آپ مؤنث آئی ہے، اور پھر الدار کے لیے اشارہ بھی واحد مؤنث کا استعمال ہوا ہے. اور آخری ایگزامپل سورہ صاد کی ہے، اس میں اولئک الاحزاب جو ہے مرکب اشاری استعمال ہوا ہے. الاحزاب حزب کی جمع ہے، لہذا اشارہ آپ جمع کا اولئکا کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال بہت ساری کنسٹرکشنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں قرآن مجید سے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہیلپ کریں گی قرآن مجید میں کنسٹرکشنز کو دیکھنے کے لیے. قرآن مجید میں آپ کو جب بھی اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم نظر آ جائے تو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مرکب اشاری کنسٹرکشن ہوگی. ہاں کئی جگہ پر آپ کو اس مرکب اشاری کنسٹرکشن کا ترجمہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے طور پہ نظر آئے گا، تو وہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر خبر کو معرفہ لانا مقصود تھا، لہٰذا آپ اس طور پہ اس کنسٹرکشن کو دیکھ رہے ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، تو ذالک الفوز العظیم میں آپ اگر غور کریں تو ذالک اس میں اشارہ ہے، اور الفوز العظیم جو ہے مشار الیہ مرکب توصیفی کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہاں پر اگر ہم اپنے رولز کے مطابق دیکھیں تو یہ ایک انکمپلیٹ کنسٹرکشن ہے، یعنی مرکب ناقص ہے یہ عظیم کامیابی، لیکن اس کا ترجمہ آپ کو یہ عظیم کامیابی ہے کی صورت ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر خبر کو جو ہے وہ معرفہ لانا مقصود تھا، یعنی اس کو یوں بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ ہے عظیم کامیابی، لہٰذا خبر کو معرفہ لایا گیا. اس کی وجہ سے پڑھنے والے کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان میں عام طور پر ایسی صورتوں میں جہاں پر خبر کو معرفہ لانا ہوتا ہے مبتدا و خبر کے درمیان میں ضمیر فصل جو ہے وہ ایڈ کی جاتی ہے، اور ایسا قرآن مجید میں بھی ہوا ہے لیکن کئی جگہ نہیں بھی ہوا، اور اس کی ایگزامپلس جو ہیں وہ آپ قرآن مجید کی ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو اسکرین پہ اب دکھا رہا ہوں. تو جہاں پر مبتدا اور خبر میں کنفیوژن ہونے کا چانس ہو، اور کنفیوژن کس کس سے ہو سکتی ہے، یعنی مرکب توصیفی میں ہو سکتی ہے اور مرکب اشاری میں ہو سکتی ہے. یعنی مرکب اشاری اسٹوڈنٹ سمجھ لیتا ہے یا مرکب توصیفی سمجھ لیتا ہے اسٹوڈنٹ، حالانکہ وہ ہوتا جملہ اسمیہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر مبتدا و خبر کے درمیان میں ایک ضمیر فصل جو ہے وہ لائی جاتی ہے. لیکن یہ لازمی بھی نہیں ہے، آپ کو مل بھی سکتی ہے اور نہیں بھی مل سکتی. بہرحال یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچرز آپ کو فائدہ دے رہے ہوں گے. تو الحمدللہ
آج کا یہ لیکچر ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے مرکب کی ریویژن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.